اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹاپک نظافت، کلینس اور ہائیجین اسلام کی نگاہ میں اور کس حد تک اسلام نظافت کی تاکید کرتا ہے، اس کی روایت اور آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں دیکھیے ہم نے بیان کیا، اگر ہمارے یہاں نظافت اور ہائیجین چاہیے تو ہمیں شریعت میں جو نجاسات کے اقسام بیان کیے گئے ہیں اور ان کو جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور مطہرات اس کے اقسام بیان کیے گئے، اس کی جاننا ہمیں ضروری ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نجاسات کے اقسام کی گفتگو کی، کچھ اس کے اقسام آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس کا سلسلہ جاری ہے۔ 5ویں اور 6ویں نجاست فرماتے ہیں کہ مردار، ڈیڈ باڈی، چاہے وہ ڈیڈ باڈی انسان کی ہو بغیر کسی کنڈیشن کے، چاہے وہ ڈیڈ باڈی جانور کی ہو لیکن کنڈیشن کے ساتھ۔ فرماتے ہیں دیکھیے انسان کی ڈیڈ باڈی 5ویں قسم، جانور کی ڈیڈ باڈی 6ویں قسم۔ انسان کی ڈیڈ باڈی مردار، جو مر چکا ہو، جس کے بدن سے روح پرواز ہو چکی ہو، مردار کے حکم میں آئے گا، مردہ شمار کیا جائے گا بغیر کسی کنڈیشن کے۔ فرماتے ہیں دیکھیے وہ نجس ہے، اور اس کا جسم دیکھیے ٹھنڈا ہو چکا ہو، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر اس صورت میں اگر انسان اس بدن کو لمس کرے، ٹچ کرے، تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتی ہے۔ جانور یہی مردار ہے 2 کنڈیشن کے ساتھ۔ پہلے یہ ہے کہ اس کا ذبح شرعی نہ ہوا ہو۔ توجہ کیجیے ذبح شرعی، شریعت میں جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے روبِ قبلہ ہو کر، مسلمان ہو، چاقو کے ذریعے سے ہو، بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس صورت میں یہ مردار کے حکم میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح سے اگر ذبح نہ ہو، اس میں سے ایک کنڈیشن بھی نہ ہو، کاٹنے والا مسلمان نہ ہو مثال کے طور پر، یا بسم اللہ کہے بغیر اگر کاٹ دے، تو فرماتے ہیں دیکھیے اس میں وہ جانور، وہ بکرا کیا ہو جائیں گا آپ کا، وہ مردار میں شمار کیا جائے گا، ڈیڈ باڈی میں۔ اور جب اسے کاٹیں گے تو اسے خون اچھل کر نکلتا ہو۔ توجہ کریں چاہے گوشت حرام ہو چاہے گوشت حلال ہو، مردار ہے، نجس ہے، جس کے ہاتھ لگنے سے، اگر ہمارا ہاتھ اگر مرطوب ہے، ہاتھ لگنے سے تو کیا ہو جائے گا، دیکھیے اس میں ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے گا، صرف دھونا کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، غسل مس میت کی ضرورت نہیں، وہ صرف انسان کے لیے ہے۔ جانور کو جب وہ مردار ہو، ڈیڈ باڈی ہو، ہاتھ چھینے سے ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، صرف دھونا کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 ہے، 5 اور 6 مردار۔ فرماتے ہیں دیکھیے لیکن بعض ایسے چیز ہیں جو مردار تو کہیں گے لیکن وہ نجس نہیں ہو بلکہ پاک ہے۔ مثال یہی مسلمان کی ڈیڈ باڈی غسل کے بعد، توجہ کر رہے ہیں اب وہ نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اگر کوئی شخص اگر ہاتھ بھی لگا لے تو اس کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا اور غسل مس میت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مکمل غسل ہو چکا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، بے روح اس کے جو اعضاء ہیں جس میں روح نہیں پائی جاتی، وہ بھی نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ ناخن، ہڈی، بال، یا جانور میں جو کھال کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جس میں جان نہیں ہوتی ہے، یا جانور کی شاخ، سینگ جو ہوتی ہے، دانت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تصویر میں آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں،
جس میں روح نہیں ہوتی، نہ ناخن میں، نہ ہڈی میں، نہ دانت میں، نہ سنگ میں، نہ بال میں. فرماتے ہیں دیکھیے آپ یہ پاک حکم میں پاک اس کا حکم کیا جائے گا، نجس شمار نہیں ہوگا. توجہ کر رہے ہیں آپ اگر جانور کے آپ جہاں پر روح والے جو اجزاء پر ہاتھ چھیئیں گے، کھال کو ہاتھ چھیے، آپ گوشت کو ہاتھ چھیے، تو ہاں اس صورت میں ہمارا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، کیونکہ مردار میں ہے، وہ ذبح شرعی نہیں ہوا ہے. اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے اس میں یہاں پہ وہ چمڑی کا حصہ، آپ تصویر میں دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی چمڑی ہماری سوکھ جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ چمڑی جو باہر نکل گئی، جیسے ہمارے انگلی میں کبھی کبھار ہوتا ہے، دیکھیے آپ سوکھ جاتی ہے، اور سوکھنے کے بعد ہم اسے باہر نکال دیتے ہیں. جب اسے باہر نکال دیتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ مردار میں نہیں ہوگا، اور وہ چمڑی کے چھیننے سے ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوتا ہے. توجہ کریں یہاں پہ. ساتویں اور آٹھویں قسم نجاست کی، وہ کیا ہے؟ وہ سور اور کتے کا ہر حصہ کیا ہے؟ آپ کا نجس ہے، حتیٰ اس کے بال، اس کے ناخن اور اس کے ہڈیاں بھی کیا ہے؟ نجس ہیں. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ پچھلے والے قسم میں تھوڑا فرق ہے. اگر جانور دیکھیے اس میں یہاں پہ کتا اور سور نہ ہو، پچھلے والے اس میں بکرا ہو مثال کے طور پر، مردار ہو، بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، لیکن اس کے بال، اس کے دانت یا اس کے ہڈیاں یا اس کے ناخن نجس نہیں تھے، لیکن کتے کا ہر عضو نجس ہے. لیکن کون سا کتا اور سور؟ جو زمین والا ہو، خشکی میں رہتا ہو، دریا والا نہ ہو، خشکی میں رہنے والا، جنگلوں میں رہنے والا، وہ کتا، وہ سور جو زمین پر رہتا ہو. دریا والا کتا نہیں ہے، دریا والا سور نہیں ہے. حتیٰ دیکھیے آپ یہی زمین پر رہنے والا کتا اور سور، اس کی جو رطوبت ہے، موئسچر جو ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ نجس ہوگی. پانی تھا، اس کو لگا، اور پانی ہمیں لگ گیا. توجہ کر رہے ہیں آپ پانی تھا، آپ جیسے کہ ایک آب خلیل ہے، اس کے بارے میں آئے گا، بہت ہی کم پانی ہے، وہاں پر کتا پیر رکھ دیا، یا وہ کتا دیکھیے آپ وہاں پر اپنی زبان سے پیا، یا سور ہو، تو پانی خلیل ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مکمل پانی وہ بھی نجس ہو جائے گا. یہ ساتویں اور آٹھویں قسم ہے. تصویر مشاہدہ ہے واضح آپ کے لیے. اور نویں اور 10ویں چیز نجس لکوڈز، وہ کون سے ہیں؟ نویں اور 10ویں میں دیکھیے اس میں آپ وہ ایک تو الکحل، جسے اردو میں شراب کہتے ہیں، وہ بھی نجس ہے. لکوڈ جو شراب ہے وہ نجس ہے. اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے آپ وہ لکوڈ جس کے اندر انٹاکسیکیشن ہوتا ہے، انسان اس کے پینے سے مست ہو جاتا ہے، لکوڈ ہے، شراب نہیں ہے، لکوڈ ہے، جس کے پینے سے انسان مست ہو جاتا ہے، جس کے اندر انٹاکسیکیشن ہے، مستی آ جاتی ہے، جیسے کہ بیئر ہے. عربی میں اسے فقا کہتے ہیں، فارسی میں اسے آب جو کہتے ہیں. توجہ کیجیے آپ بیئر. اور اتفاق سے دیکھیے اس میں آپ یہاں پر ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں، روایت نے بھی اس کے بارے میں تاکید کی، یہ چیز اسلام میں حرام ہے، بیئر کا پینا اسلام میں حرام ہے. اگر بیئر لکھا ہوا ہو، کسی کمپنی کا ہو، اگر وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا کہ نان الکوہولک، یا صرف وہ اس کے لکھنے سے وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی. توجہ کیجئے، بیئر ہے، جو کا پانی ہے. توجہ کریں، اس کے بارے میں بعد میں بیان کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ. دیکھیں اس میں آپ غذا اور اسلامک فوڈز کیا ہے، اس کے احکام کے وہاں پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا. تو وہ چیز نجس ہے اور حرام بھی ہے. لیکن بعض ایسے چیز ہیں لکوڈز، وہ طہارت کے حکم میں آتے ہیں، پاک ہیں. ایک توجہ کیجیے، پاک ہے. ایک ہے آپ کا وہ انٹاکسیکیٹنگ سبسٹینس، لکوڈ نہیں ہے، پاؤڈر کی شکل میں ہے، جس سے انسان کو دیکھیں اس میں آپ مستی آتی ہے، اس کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتا ہے. اس میں انٹاکسیکیشن ہے لیکن وہ لکوڈ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ڈرگس کی شکل میں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ ڈرگس. اب اس کے انواع و اقسام ہیں، ٹیبلٹ کی شکل میں ہو یا پاؤڈر کی شکل میں ہو. پاک ہے. مولانا آپ پاک ہیں بول رہے ہیں، آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟
پاک ہے لیکن اس کا استعمال کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے وہ؟ کیونکہ وہ آپ کو مدہوش کر دیتا ہے. جو چیز آپ کو مدہوش کر دیتی ہو، مست کر دیتی ہو، وہ حرام ہے. پاؤڈر ہے، ہاتھ لگانے سے آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا لیکن اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اور اسی طرح سے کیا ایک سنتھیٹک انڈسٹریل الکوہل ہے. الکوہل ہے لیکن وہ سنتھیٹک ہے، کیمیکل الکوہل ہے. یا آپ میڈیکل پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں جب سوئی لگائی جاتی ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، پہلے الکوہل سے اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ الکوہل جو میڈیکل پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ نجس نہیں ہے. اور ایک وہ الکوہل جو دیوار کو رنگ کرنے کے لیے، دروازوں کو کلر کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ الکوہل بھی کیا ہے؟ نجس نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ مولانا اس پینٹ میں الکوہل ہے، اگر ہم دیوار کو لگا دیں گے کیا ہماری دیوار نجس ہو جائیں گی؟ فرماتے ہیں کہ یہ سنتھیٹک الکوہل ہے، انڈسٹریل الکوہل ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے کلر میں ہونے سے کلر آپ کا نجس نہیں ہوتا. اسی طرح سے پرفیوم میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ بھی نجس نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اسی طرح سے دیکھیے اس میں آپ ایک کھجور اور کشمش. اگر کھجور اور کشمش کو آپ کھانے میں پکا رہے ہوں حتیٰ یہ پانی میں ابل بھی جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ کھجور اور کشمش نجس نہیں ہوتے. ہاں اگر یہی کھجور ہو اور یہی کشمش ہو یا یہی بارلی ہو یا جو ہو، آپ صرف پانی میں اسے ابالیں، ایک لمٹ بھی ہے، اس لمٹ تک اگر ابالیں گے تو فرماتے ہیں دیکھیے آپ یہ کیا ہو جائے گا؟ کھجور وہ نجس ہو جائے گا اور پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ نجس. لیکن یہی کھجور، یہی کشمش جس کی مقدار کم ہے، عام طور پر دیکھیے اس میں آپ ہے ہم لوگ دوسرے ممالک میں، انڈیا میں کم ہے، دوسرے ممالک میں دیکھیے آپ ایران میں دیکھیے آپ کشمش کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں، پکانے میں استعمال کرتے ہیں بہت ہی کم مقدار میں. جب پکائیں گے تو یقیناً پانی میں بھی استعمال ہوگا، پانی بھی اس میں ڈالا جائے گا، جب پانی میں ابلے گا کیونکہ اس کی مقدار کم ہے، کھانے کی مقدار زیادہ ہے، چاول کی مقدار زیادہ ہے، تو فرماتے ہیں دیکھیے آپ یہاں پر اگر پکایا جائے گا تو یہ کھجور یا کشمش نجس کے حکم میں نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.